الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وجميع الصحابة والتابعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، پچھلی آیتوں میں وہ باتیں بھی بیان ہو گئی کہ آپ جا رہے ہیں، مشقت کے ساتھ جا رہے ہیں، گرتے پڑتے، بالآخر آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ مصروف ہیں، یہاں آپ مصروف ہیں یا نہیں، آپ کا سفر جاری ہے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور دو طرح کے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ سلوک بھی دو طرح کا. اب سے اللہ رب العزت قسم یاد فرماتے ہیں غروب آفتاب کے وقت. یہ وقت حساس وقت ہے، کیونکہ آگے چل کر جو فرماتے ہیں کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ان حالات کو سمجھنے کے لیے آیت کے جو مقاصد ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہو. ایک حساس وقت ہے، دن جو انسان کی دنیاوی اور اخروی محنتوں، جدوجہدوں اور مشقتوں کا ایک وقت اور موقع اور فرصت تھا، وہ قریب اختتام ہے. رات آ رہی ہے اور ایک طرح کی متحرک دنیا کہ جس میں تمام مخلوقات کے لیے دوڑ دھوپ کے مواقع تھے، سمٹ کر بند ہو جائے گا. اس لیے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، اور پھر شفق کے بعد رات کی اندھیری چھا جاتی ہے، اور اس اندھیرے میں پھر ہر ایک محنت اور جدوجہد کے لیے انسان کے پاس وہ آسانی نہیں ہوگی جو دن میں ہے. اور والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب اس کی چاندنی بھرپور ہو اور مکمل 14ویں رات تک آ جائے. 3 مرحلے، ایک میں طاقت کے جمود کا وقت آنے والا ہے، دوسرے میں یہ ہے کہ رات کے اندھیری چھا جانے کی صورت میں پورے جو حرکت ہے وہ سمٹ کر رہ جاتی ہے، اور وہی منظر آ جاتے جو سورہ نبأ میں ہم نے پڑھ لی تھی
وجعلنا اللیل لباس، ہم نے رات کو آپ لوگوں کے لیے ایک پوشاک، ایک ستر ہے، اور اس ستر کی اور اس پوشاک کی کائنات کو شدید ضرورت ہے، کیونکہ دن بھر کی دوڑ دھوپ، محنت اور مشقت یہ صرف انسان کی نہیں بلکہ عمومی طور پر وہ کیڑے مکوڑے بھی، وہ حیوانات بھی اس مہم میں شریک ہیں۔ ان کو گھاس چرنا ہے، ان کو حمالی کرنا ہے، ان کو انسان کے لیے سوار اور سواری کے خدمات سر انجام دینے ہیں، ان کو بھی آرام چاہیے۔ درند چرند پرند سب چھٹی، اور پھر والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ بڑھتے بڑھتے عروج پر پہنچ جائے اور مکمل ہو جائے، اس میں آپ دیکھتے ہیں ہلال کی صورت میں پہلی رات میں جو چاندنی نظر آتی ہے اس کی روشنی صرف اس حد تک ہے کہ دور سے دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاند نظر آ رہا ہے۔ بقول آج کل کی اصطلاحات کی چاند کی ولادت ہو گئی، اور آپ پھر دیکھیں گے ہر رات کی بنسبت، گزشتہ رات کی بنسبت آج کی رات چاند کی چاندنی بڑھ جاتی ہے، بڑھتے 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 14ویں رات میں مکمل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ پیدائش سے ایک سفر شروع کر کے عروج تک آ گیا، اور اس میں کیا فائدے ہیں، سائنسدانوں کی باتیں سنیں تو تبارک اللہ احسن الخالقین کہنا ہی پڑے گا کہ ان کے اثرات کیا ہیں میرے اور آپ کی زندگی میں اور وسائل زندگی میں، وہ پھر الگ بات ہے، انشاءاللہ اس پر بھی اللہ نے چاہا تو عرض کریں گے۔ 14ویں رات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس چاند کی چاندنی گھٹتی رہتی، گھٹتی گھٹتی گھٹتی، آخر الامر پہلے کس طرح تھا، حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر کھجور کی جو خوشے کی شاخ ہے اس کی طرح ایک ٹیڑھے قسم کا ایک منظر لے کے دیکھا جاتا ہے، اور پھر دوسری دن دوبارہ چاند رات۔ پر انسان کا عالم بھی یہی ہے، انسان کی حالت بھی یہی ہے، پیدا ہونے کے ساتھ اس میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی ولادت کے فوراً بعد اس کی شکل دیکھیں، 10 دن کے بعد دیکھیں، مہینے کے بعد دیکھیں، 4 مہینے کے بعد دیکھیں، تبدیلی تبدیلی تبدیلی، یہاں تک کہ جوانی مکمل ہو جائے۔ کچھ محدود عرصے تک جوان رہتا ہے، اور پھر قرآنی آیت کا مصداق بن جاتا ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی ہم زندگی طویل کر دیتے ہیں اس کی جسمانی اعضاء اور قوت میں کمی لاتے ہیں، ہر چیز میں گھٹنا آ جاتا ہے، آنکھوں میں کمزوری، کانوں میں کمزوری، گویائی میں کمزوری، گرفت میں کمزوری، چلنے پھرنے میں کمزوری، گھٹتے گھٹتے اگر زندہ رہا تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بچوں کی طرح بن جاتا ہے، لا شعور، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اگر انسان دیکھ لے کہ اللہ رب العزت نے یہ حالات پیدا کیے ہیں، اور آپ مرکز ہیں، بنی آدم آپ مرکز ہیں دنیا میں،
حالات کی اتار چڑھاؤ کا، اور زمین کی سطح پر، زمین کے پیٹھ پر تعمیر اور تخریب کا تعلق انسانی اعمال اور رفتار سے ہے۔ اس میں حیوانات کی کوئی تقصیر نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا یہ 3 نقطے یاد کرو، فلا اقسم بالشفق، اس وقت کی قسم جب غروب آفتاب کی تاریکی آئے گی اور کچھ دیر تک چھائے گی، واللیل وما وسق، اور رات کی جو اپنی تاریکی کو لے کر سب کچھ سمیٹ کر لپیٹ کر چادر کے نیچے، وہ جو ہے نا وجعلنا اللیل لباسا، اس لباس کے نیچے کو چھپا دے، اور چاند اے انسان تیرے مثال۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ اگلے نشست میں اللہ کی توفیق سے ان آیتوں پر بات کریں گے، اور مقاصد کی انشاءاللہ بات بھی اسی وقت عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کے حامل اور عامل بنا دے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور شریعت کی شہدائی بنا دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ہمارے ان عزیزوں اور کے جن کی مہربانیوں سے ہم اس مقام پر ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت میں سرفرازی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ